السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعمیر ادب حصہ چہارم کی ہمارا پارٹ نمبر 23 ہے اور یہ چاروں مل کر ہمارا پارٹ نمبر 109 ہے۔ خلافت اور حکومت کا یہ بیان ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی اور سرکار پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو سرکار نے پہلے اپنے خاص لوگوں کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ 3 برس تک اسلام کی خفیہ تبلیغ کی، پھر عام لوگوں کے مجمع میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ 13 برس تک مکہ شریف اور آس پاس کے قبیلوں میں اسلام کے اشاعت کرتے رہے۔ پھر 53 سال کی عمر شریف میں سرکار نے تبلیغ اسلام کی خاطر مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے۔ سرکار کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر سرکار کے غلامی میں داخل ہو چکے تھے۔ جب سرکار مدینہ پہنچے تو ان کی خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے سرکار کے قدموں پر اپنی آنکھیں بچھا دی۔ سرکار کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دولت اور جائیداد نچھاور کر دی۔ چنانچہ سرکار کے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آتے رہے، ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کا انتظام بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا، یعنی مدینہ والوں نے۔ مدینہ کے جانثار صحابیوں کا لقب انصار ہے، اور جو صحابہ سرکار کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ سرکار نے مدینہ پہنچ کر صرف 10 برس کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیلا دیا۔ جب قرآن مجید مکمل نازل ہو چکا اور دین کا کام پختہ ہو گیا تو سرکار نے 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 12 جون 632 عیسوی میں دوشنبہ کے دن مدینہ شریف میں وصال فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس حجرہ میں دفن کیے گئے۔ چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خدائے پاک کی طرف سے رسول ہو کر تشریف لائے تھے، اس لیے مسلمانوں کے اصل حاکم ہمیشہ ہمارے سرکار ہی رہیں گے۔ لیکن جب سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس بات کی سخت ضرورت پیش آئی کہ کسی شخص کو سرکار کا جانشین مقرر کیا جائے اور اس کو سرکار کی جگہ پر حاکم تسلیم کیا جائے تاکہ وہ حکومت کے بل پر ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف کرے، مجرم کو سزا دے، لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے، کافروں سے جہاد کے لیے لشکر بھیجے، فساد و فتنہ کی روک تھام کر لے، مسلمانوں کو سرکار کے راستہ پر چلائے۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار نے ایک رائے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین منتخب کیا، اور سب نے یکے بعد دیگرے آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اقرار کیا کہ ہم لوگ آپ کا حکم مانیں گے، ہر معاملہ میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد اسلام کی بڑی شاندار خدمت انجام دی۔ آپ کے وصال کے بعد 13 ہجری میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت کے زمانہ میں عراق، ایران، مصر اور شام تک اسلام پھیل گیا۔ آپ نے 10 برس 6 مہینے تک بڑے دبدبہ کے ساتھ حکومت کی۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد 20 ہجری میں مہاجرین اور انصار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روز کم 12 برس تک خلافت کی۔ آپ کے دور حکومت میں کئی ایک نئے ملک فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔